السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کتاب و سنت کی اشاعت عالمی چینل اسلام کی دنیا کی طرف سے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النمل آیات نمبر 16 میں ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے اے لوگو، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی ہے اور ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ بے شک یہ خدائے رب العزت کا فضل ربی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا جو کہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا، اور نہ ہی ان جیسی بادشاہت کسی کی ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے رب العزت مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے شایان شان نہ ہو۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، اور آپ کے حکم سے آپ جو حکم کرتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی، اور طاقتور جنوں کو بھی آپ کے ماتحت بنایا، اور ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خوروں کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے، جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارات تیار کرتے تھے۔ دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے کام جو عام انسان نہیں کر سکتے تھے وہ جنات کیا کرتے تھے۔ جن آپ کے حکم کے پابند ہوئے، جو جن انسانوں کو تنگ کرتے اور ان پر ظلم کرتے تو ان کو آپ جیل میں ڈال دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام اکرام تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورۃ سعاد آیات نمبر 39 میں فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے، اب تو احسان کر یا روک، یہ سب کچھ تیرے قبضے میں ہیں اور تیرے اختیار میں ہیں۔ اور فرمایا اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو کریں، سزا دیں یا معاف کریں یا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازے تھے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع فرمایا تھا، اور جو کہ غوطہ خور تھے، سمندر کی تہہ میں جا کر بڑے بڑے خزینوں کو لے کر آتے تھے، اور جو جنات ہوا جو بھی ان کے تابع تھا، ہم ان کے نگہبان تھے۔